السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دو واقعے کی حقیقت اصل بتانے والا ہوں، اور یہ دونوں واقعہ جو ہے معتبر کتابوں میں درج ہے۔ ہمارے ہاں معتبر کتابوں میں درج ہیں اور معتبر مصنف نے لکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ معتبر کتاب کا حوالہ دیجئے، معتبر مصنف کا حوالہ دیجئے۔ میں آج آپ کو دو من گڑھت جھوٹے واقعہ معتبر کتاب اور معتبر مصنف سے دکھانے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ہمیشہ کسی مصنف کی کتاب میں کوئی روایت آ جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مصنف کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ مصنف کو جو واقعہ جو روایت ملی اس نے اپنی کتاب میں درج کر لی۔ تحقیق اور تصدیق کرنا ہمارا یعنی ہم سے مراد یعنی علماء کا کام ہے۔ علماء اس کی تصدیق و تحقیق کریں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں، یہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خلاف شرع واقعہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے، مجھے ایک بات سمجھنے میں بہت وقت لگا، لیکن الحمدللہ اچھے سے میں نے سمجھ لیا کہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر عالم کو تقریر کرنا ناجائز ہے۔ پہلے تو میں اس بات پہ پریشان رہا، نہیں سمجھ تھی، لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے اتنی اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہے یہ بات کہ خوب اچھے سے میں جانتا ہوں اس بات کو کہ غیر عالم کو تقریر کرنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ غیر عالم کو اتنی تنبیہ نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ ان واقعات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکے کہ یہ واقعہ کہیں خلاف شرع تو نہیں ہے۔ اس کو تو بس اس سے مطلب ہوتا ہے غیر عالم کو کہ یہ کتاب ہمارے ہاں معتبر ہے، یہ مصنف ہمارے ہاں معتبر ہے۔ اب وہ اس کتاب کو خرید لیا، اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اور اسی کتاب سے جتنے واقعے ہیں اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ کیا اس کتاب میں کوئی ایسی بات ایسی روایت تو نہیں موجود ہے کہ کہیں وہ من گڑھت جھوٹی ہو، بے اصل ہو جس کا، نہیں، اس کو اتنا تمیز نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا۔ لیکن عالم جو ہوتا ہے کیونکہ اس نے پڑھی ہوتی ہے کتابیں، ان کو اتنا پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کون سی بات خلاف شرع ہے، کون سی بات خلاف شرع نہیں ہے، تو عالم کو اتنا شعور ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو غیر عالم اور عالم میں یہ فرق ہوتا ہے۔ آج آپ سمجھ رہے ہیں؟ غیر عالم کتاب معتبر پائی اس نے کہ ہمارے یہاں یہ کتاب معتبر ہے، مصنف معتبر ہے، تو اب اس میں جتنی باتیں لکھی ہیں سب ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے، غیر عالم یہ سمجھتا ہے۔ لیکن عالم جب یہ کتاب کو پائے گا تو وہ دیکھے گا معتبر ہے کتاب، ٹھیک ہے، مصنف بھی معتبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو واقعات موجود ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واقعات جو ہیں شریعت سے ٹکرا رہی ہوں، قرآن کے آیت سے ٹکرا رہی ہوں، سمجھ رہے، خلاف شرع نہیں ہے، سمجھ رہے۔ تو یہ سب باتوں کو عالم سمجھتا ہے، غیر عالم نہیں سمجھ پائے گا۔ غیر عالم تو بس پڑھ کے وہ بیان کرتا رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیر عالم تقریر نہ کرے، کیونکہ وہ تو الٹا پلٹا سب بیان کر دے گا نا کتابوں اٹھا کے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ صحیح بخاری میں ایسی روایتیں، صحیح بخاری جو قرآن کے بعد دوسرے درجے پہ کتاب ہے، اس میں بھی ایسی روایتیں ہیں جسے بیان کرنا درست نہیں ہے، اس کو امت ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ میں آپ کو دو روایتوں کے بارے میں بتا دوں۔ ایک روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین، صد معاذ اللہ رب العالمین، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لیں، یعنی معاذ اللہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ سوچیں، نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، اور فرشتے ملائکہ یہ بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو بتائیے یہ معصوم ہیں، اللہ نے انہیں خطاؤں سے معصوم کر دیا ہے، یہ خطا نہیں کرتے، الا خطائے اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اب کیا رسول اللہ جو سید المرسلین ہیں وہ یہ کام کرنے جائیں گے کہ اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لیں، یعنی حرام موت میں، حرام موت، معاذ اللہ رب العالمین۔ سوچنا بھی کتنی عجیب لگتی ہے یہ بات۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ کیا مانیں گے آپ؟ معتبر مصنف، معتبر کتاب، غیر عالم کو مل جائے تو وہ بیان کر دے گا، لیکن عالم اس کو بات سمجھتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے گناہ کے بارے میں، اور یہ گناہ ان کے طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ بھی رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، ورنہ تو پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سوچیں کہ سوچنا بھی ہمیں کتنا عجیب لگتا ہے نا، اس بات کو سوچنا بھی ہمیں کتنا عجیب لگتا ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین پر جادو ہو گیا، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا۔ سوچیں کتنی عجیب بات، سید المرسلین، وجہ کائنات،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، ایک یہودی نے جادو کر دیا، ہمارے نبی پہ جادو ہو گیا، سید المرسلین پہ جادو ہو گیا، اس کو امت ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو سوچیں، صحیح بخاری قرآن کے بعد دوسری درجے پہ کتاب مانی جاتی ہے ہمارے ہاں، اس کتاب میں جب ایسی روایت موجود آ گئی تو پھر کیا کہو گے؟ آئیے میں آپ کو جو 2 روایت میں نے کہا نا بتاؤں گا، اب معتبر کتاب سے معتبر روایت وہ آج بتانے چلا ہوں۔ ہمارے یہاں کے علماء جو ہیں اس کتاب سے بڑا واقعات بیان کرتے ہیں، کیونکہ تحقیق و تصدیق نہیں ہوئی ہے نا۔ کون سی کتاب؟ کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر۔ ہمارے یہاں کے سید امین القادری صاحب اس کتاب کو تو بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں اور حوالہ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بار بار تفریح الخاطر میں لکھی ہے یہ بات، تفریح الخاطر میں لکھی ہے یہ بات، امام اربلی کا یہ مقام ہے، امام اربلی کا علمی مقام یہ ہے۔ خوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں امام اربلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن کیا وہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہے ساری بات درست ہے؟ سارے واقعات درست ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں، فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی کی کتاب ہے، فتاوی رضویہ جلد 29 اور صفحہ نمبر جو ہے 630 پر ایک واقعے کے متعلق آپ سے پوچھا گیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہے، اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ تفریح الخاطر میں لکھی ہے یہ بات۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی حوالہ، پہلے دیکھیں فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 630 پر ایک واقعہ پوچھا گیا ہے، ایک واقعے کے متعلق آپ سے پوچھا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا روتا ہوا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ میرے والد کو بچائیے، زندہ کریے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت، جن کو عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کے پاس گئے، اور ملک الموت جا رہے تھے اللہ کی طرف لوٹ رہے تھے، تو ان کو جا کے راستے میں پکڑا اور ان سے کہا کہ میرے مرید کا جو روح تم نے نکالی ہے اس کو چھوڑو۔ تو ملک الموت نے کیا پیارا جواب دیا، توحید یہ ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے روح کو نکالتا ہوں اور اللہ کے حکم سے ہی روح کو چھوڑوں گا، آپ کے کہنے سے نہیں، کیونکہ فرشتے ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم پر موقوف ہیں نا۔ تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ ہم اللہ کے یعنی حکم پر موقوف ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ہم روح چھوڑتے ہیں اور قبض کرتے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ضد کرنے لگے، یہاں تک کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تماچا مار دیا۔ سوچیں، رسول الملائکہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، رسول الملائکہ، جیسے انسانوں میں رسول ہوئے ہیں نا، ایسے یہ فرشتوں میں رسول ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ لوگ رسول الملائکہ ہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام رسول الملائکہ، رسول کو ایک ولی تماچا کھینچ کے مار دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کیا کیا؟ زنبیل ارواح، یعنی وہ جو جھولی تھی، روحوں کی جھولی تھی جس میں ساری روحیں آپ نے اس دن کی قبض کی تھی، ان کو چھین لیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتے ملک الموت سے، عزرائیل علیہ السلام سے اس جھولی کو چھین لیا اور ساری روحوں کو آزاد کر دیا، ساری روحوں کو آزاد کر دیا۔ وہ ساری روحیں اپنی اپنی بدنوں میں پھر سے واپس چلی گئیں، اپنے جسم سے جو جہاں کی روح نکلی تھی جس جسم سے، ان جسموں میں واپس چلی گئیں۔ تو عزرائیل علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اللہ دیکھ رہا ہے تیرے بندے نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جب میرا عبد القادر تمہیں کہہ رہا تھا کہ تم اس کے مرید کا ایک روح چھوڑ دو تو تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ یعنی اللہ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ خود فرشتوں کو یعنی یہ بات تنبیہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کیوں نہیں چھوڑا۔ سوچیں، یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 630 پر آپ اسکین دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تفریح الخاطر میں لکھی ہے۔ بس اتنا ورڈ چینج ہے، صرف اتنا اس واقعے میں جو یہاں پہ سوال کیا گیا تھا اور اس کتاب میں جو لکھی ہے، بس اتنا لکھا ہے کہ انہوں نے تماچا نہیں مارا تھا، باقی سب کچھ وہی ہے کہ وہاں پہ بحث کیا ان سے، اور پھر ان کی جو جنبیل ارواح تھی اس کو چھین لیا اور ساری روحوں کو آزاد کر دیا، اور ساری روحیں اپنی بدنوں میں پھر سے واپس چلی گئیں۔ اور عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ دیکھ رہا ہے کیا تیرے بندے نے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کیوں نہیں، وہ جب ایک روح چھوڑنے کو کہہ رہا تھا تو کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ اتنا کہاں لکھا ہے؟ تفریح الخاطر میں لکھی ہے یہ بات۔ تفریح الخاطر صفحہ نمبر 69 پر، سمجھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 69 پر اور
واقعہ نمبر جو ہے، مجلس نمبر جو ہے وہ 7 ہے، 7. یہ یہاں پہ یہ وہی واقعہ یہاں پر درج ہے، موجود ہے تفریح الخاطر میں. اب اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا ہے، وہاں پہ جو سوال پوچھا گیا تھا جواب کیا دیا ہے، آئیے میں آپ کو جواب بتاتا ہوں. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے متعلق کیا جواب دیا ہے، یہی واقعہ اس واقعے کے متعلق کیا جواب دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی کتاب میں جواب میں دیکھتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر جو ہے وہ 630 پر. دیکھیں فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 630 پر جواب موجود ہے، اور میں نے انڈر لائن کیا ہے. 2 سوال آپ سے پوچھے گئے تھے، ایک سوال کا جواب آپ نے اوپر دیا ہے، دوسرے سوال کا جواب جو تفریح الخاطر میں واقعہ لکھی تھی اس کا دوسرا سوال تھا، اور دوسرا جواب یہاں پر انڈر لائن ہوا ہے. آپ دیکھیں اس میں جواب کیا دیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے. کیا کہا؟ دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، ابلیس نے گڑھا ہے اس کو، شیطان کی گڑھی ہوئی ہے. تفریح الخاطر میں لکھی ہے، امام اربلی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. کیا کہو گے؟ پھر آگے فرماتے ہیں، اور دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، اور اس کو پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. اللہ اکبر، پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. تفریح الخاطر میں یہ واقعہ پڑھنا بھی حرام ہے، تفریح الخاطر میں موجود ہے. پڑھنا بھی حرام، سننا بھی حرام. یہ اس طریقے کے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے بگڑی ہوئی روایت ہے. کیوں؟ اس میں آپ بتاتے ہیں، یہاں پر لمبی جوابات ہیں، میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بات خلاصے میں، کیونکہ حضرت غوث پاک جو ہیں یہ ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام رسول الملائکہ ہیں، رسول ہیں، ملائکہ میں رسول ہیں. اور ملائکہ رسول کی توہین کفر ہے. دیکھیں عالم اور غیر عالم میں فرق سمجھ کیسے رہا ہے. ایک عالم سمجھ رہا ہے کہ یہ واقعہ خلاف شرع ہے، کیونکہ ایک رسول کی توہین ہو رہی ہے، ایک رسول کی توہین ہو رہی ہے، ایک ولی کر رہا ہے. استغفر اللہ. اس لیے فرماتے ہیں یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، بالکل اصل نہیں ہے اس کی کوئی، یہ اصل بات صحیح بات نہیں ہے. ایک عالم یہ یہاں تک سمجھتا ہے کہ ایک رسول کی توہین اس میں ہو رہی ہے، ایک ولی توہین کر رہا ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، بے وقوف جاہل لوگ یہ سوچ کر بیان کرتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن ان بے وقوف جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی توہین ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اپنی جواب میں خلاصہ بول رہا ہوں. کیا کہو گے؟ تفریح الخاطر میں یہ واقعہ موجود ہے. آئیے جلدی سے ایک واقعے کے متعلق اور میں آپ کو بتاتا ہوں. تفریح الخاطر میں ایک واقعہ اور موجود ہے، اور جو اب میں بتانے چل رہا ہوں آپ کو، یعنی دوسرا واقعہ یہ تفریح الخاطر میں موجود ہے. صفحہ نمبر 122 اور 123 پر یہ واقعہ موجود ہے. 122 پہ اور 123 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے غوث اعظم کی محبت بخشش کا ذریعہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لکھا گیا ہے، اور مجلس نمبر اور اس کا جو واقعہ نمبر ہے وہ 48 ہے. اس میں ایک واقعہ لکھی گئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ آپ سے بے حد محبت کرتا تھا، تو وہ فوت ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو قبر میں فرشتے آئے اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وما ربک، اور تیرا رب کون، وما نبیک، اور تیرا نبی کون ہے. اور تیسرا سوال کرتے ہیں کہ وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے. یعنی وما ربک، وما نبیک، وما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے. تو وہ تینوں جواب میں یہ کہتا تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھا وہ تینوں جواب میں یہی کہتا تھا کہ منکر نکیر کو کہ میں اپنے مرشد طریقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں کیا جواب دے رہا تھا؟ کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. یہ جواب دے رہا تھا ان کا جو مرید تھا. قبر میں فرشتے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو یہ جواب دے رہا تھا.
اور لکھا ہے فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ کیا جواب دے رہا ہے یہ بندہ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جو ہے یہ جواب دے رہا تھا، یعنی صحیح جواب وہ جو جواب ہمارے ہاں ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون؟ تو جواب دینے والا دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ. فرماتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تو کہتا ہے کہ دین الاسلام. اور کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصویر دکھائی جائے گی، کئی روایتیں ہیں تصویر دکھائی جائے گی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود آپ تشریف لائیں گے، اور ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اس جو قبر جو ہوگا جو مرنے والا، اس کی قبر کے یعنی جتنے بھی پردے حائل ہیں سب ہٹا دیے جائیں گے، وہاں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنی بات اختلاف ہے، کچھ بھی ہو. تو جواب دینے والا دے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی ہمارے نبی ہیں، میں ان کو اپنا نبی کہتا تھا. ٹھیک ہے، یہ جواب دے گا. لیکن یہاں پر غوث پاک کا مرید کہہ رہا تھا کہ میں تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. تو بہرحال فرشتے حیران ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اس کو عذاب دو. جب اس کو عذاب دینے لگے فرشتے تو وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قبر میں پکارنے لگا مدد کے لیے. یہ تفریح الخاطر میں لکھی ہے بات، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. وہ پکارنے لگا، اسکین لگی ہے، پڑھ لینا. ٹھیک ہے، تو پکارنے لگا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنے لگا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، قبر میں آ گئے اس کی یعنی مدد کرنے کے لیے، اور فرشتوں سے کہنے لگے کہ میرا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو اور جو سوال ہو مجھ سے کرو. تو فرشتوں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ اس کو عذاب دو. دیکھیے ایک بار اللہ نے کہا عذاب دو، اللہ کا حکم تھا، فرشتے عذاب دینے لگے تو وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنے لگا، غوث پاک آ گئے مدد کے لیے. اب پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو عذاب دو. جب فرشتے عذاب دینے لگے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرشتوں سے ان کے ہتھوڑے کو چھین لیا. سمجھ رہے ہیں، فرشتوں سے ان کے ہتھوڑوں کو چھین لیا اور کہا کہ جلدی سے عذاب کو ختم کرو ورنہ میں پوری جنت دوزخ جلا کے رکھ دوں گا. سمجھ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بخش دیا، اس کے مرید کو بخش دو. یہ بات تفریح الخاطر میں موجود ہے. اب اس کا جواب آئیے میں آپ کو دیتا ہوں. میں نہیں، میرے مفتیان کرام، اکابرین مفتیان کرام جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ عالم تھے، وہ بات کو نزاکت کو سمجھتے تھے کہ کون سی بات کس طریقے سے ہونی چاہیے، کون سی بات خلاف شرع ہے، کون سی بات خلاف شرع نہیں ہے. سب سے پہلے میں جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب. سمجھ رہے ہیں، علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی صاحب کی کتاب فتاوی شارح بخاری میں جلد 2 صفحہ نمبر 125 پر آپ دیکھیں، 125 پر جواب موجود ہے، اس کے آگے سوال کیا گیا ہے. ایسے ہی واقعہ ان سے ایسے ہی ایک ملتا جلتا واقعہ، بس یہی سیم ملتا جلتا آپ پڑھیں گے کتاب میں تو وہ قوالی ہے اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تھا. پوری قوالی یہاں پر درج کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، تحریر کی گئی ہے. اور پھر جواب میں کیا فرماتے ہیں میں آپ کو جواب سنانا چاہتا ہوں. اور یہی واقعہ بس کچھ لفظوں سے رد و بدل کر کے پوری قوالی جو ہے وہ پوچھی گئی تھی سوال میں، اور آپ پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح احادیث سے ٹکراتی ہے، صحیح احادیثوں سے ٹکراتی ہے. وہ کیسے؟ وہ بھائی عالم تھے، میں نے کہا عالم تھے، تو وہ کیسے؟ فرماتے ہیں احادیثوں سے ہمیں یہ صرف پتہ چلتا ہے کہ قبر میں فرشتے جو سوالات کریں گے ان کے 2 طریقے سے جوابات ہوں گے. بس ایک جوابات یہ جو بھی میں نے بتایا، فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، ربی اللہ، دین اسلام، ہوا محمد الرسول اللہ، یہ جواب. دوسرا جواب اگر مسلمان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، منافق ہے، غیر بد عقیدہ ہے، تو ان کے لیے جو جواب ہوگا، جواب آتا ہے کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے، کہیں گے لا ادری افسوس، لا ادری افسوس، میں اس پر یعنی میں نہیں کچھ جانتا، مجھے افسوس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ان دونوں جوابوں کی علاوہ کوئی اور جواب ہمیں حدیث سے نہیں پتہ چلتے. مومن ہوگا تو ایسے جواب دے گا، اور اگر مومن نہیں ہے تو ایسے جواب دے گا.
تیسرا کوئی جواب ہی ہمیں حدیث سے نہیں پتہ چلتے. تو یہاں پر وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ میں غوث پاک کا میں غوث پاک کا مرید ہوں مطلب، اور میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں؟ میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، اپنے نبی کو نہیں جانتا، وہ اپنے اللہ کو نہیں جانتا، اپنے دین کو نہیں جانتا، بس غوث پاک کا مرید ہے. سمجھ رہے؟ تو فرماتے ہیں یہ واقعہ جو ہے صحیح حدیثوں سے ٹکراتی ہے. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ ہمیں سوالات میں جو ہیں ہمیں یہی ملتا ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ ہوں گے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاج الرجل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا. نبی ہونا اور امتی کے لیے سوال ہی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہ پوچھا جائے گا وما نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے سے کیا مراد. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں کہا جائے گا تیرا نبی کون ہے، تو امتی کس کا ہے. یہ سب سوال نہیں ہوں گے فرماتے ہیں. تو یہ یہاں پر یہ سوال ہے. اور اس کے بعد غور کریے، اب غور طلب بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں سے ہتھوڑے چھین لیے اور کہا عذاب بند کرو ورنہ میں جلا کے خاک کر دوں گا جنت دوزخ. آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کتاب میں جو لکھی ہے. فرماتے ہیں کیا، فرشتے اس کو عذاب دینے لگے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے ہتھوڑے لے لیے اور ان فرشتوں سے فرمایا کہ اس شخص کے قریب نہ آنا، کیونکہ اس وقت میرے اندر عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہے جو عقل و قیاس سے باہر ہے، اور مناسب یہی ہے کہ اس شخص سے علیحدہ ہو جاؤ ورنہ اس آگ سے جنت اور دوزخ کو جلا دوں گا. یہ جواب غوث پاک دے رہے ہیں. اور حکم کس کا ہوا تھا عذاب دینے کے لیے؟ اللہ کی طرف سے. یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہو اور بندہ اس طریقے سے دعویٰ کرے. اب لوگ تعویل کریں گے محبوب، ارے محبوب ہیں تو محبوب کی محبوب پہچانتا ہے، محبوب کی محبوب تعظیم کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک خلاف شرع اور بات ہے. خلاف شرع یہ بات ہے غوث پاک کا مرید ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ دین کیا ہے، اللہ کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیسے ہیں، نہیں پتا ہے. غوث پاک کا مرید ہو کہ نہیں پتا ہے اس کو. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ غوث پاک ہیں، ان کی نگاہ سے تو لوگ اپنے رب کو تو پہچاننے لگتے ہیں، اپنے نبی کو پہچاننے لگتے ہیں، اپنے دین کو پہچاننے لگتے ہیں. یہ کیسا مرید تھا جسے اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے بارے میں نہیں پتا تھا. سوچیں. اب کچھ لوگ تعویل نہ کریں. اب یہی بات صرف تھوڑا سے ڈیفرنٹ میں، یہاں تو غوث پاک کی یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ قبر میں آ رہے ہیں، فرشتوں کو ہتھوڑا چھین رہے ہیں اور ان کو یعنی ایک طرح سے ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ بند کرو یہ آگ، نہیں تو میں جلا کر خاک کر دوں گا جنت اور دوزخ کو جلا دوں گا پورا. اور وہاں پہ ایک دھوبی والا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک واقعہ، اور اس کو دھوبی والے واقعے کو ہمارے یہاں کے علامہ جلال الدین امجدی صاحب فقیہ ملت نے اس کو بے اصل بتایا ہے اور بیان کرنے سے منع فرمایا ہے. اس سے توبہ کرنا اور رجوع کرنا بتایا ہے کہ اسے بیان کرنا نہیں چاہیے. یہ بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ غوث پاک کا مرید ہو، دھوبی ہو اور اس کو دین کے بارے میں نہ پتا ہو، ایمان کے بارے میں نہ پتا ہو، دین کے بارے اللہ کے رسول کے بارے میں نہ پتا ہو. بے اصل بے بنیاد باتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو فقیہ ملت نے منع فرمایا ہے بیان کرنے سے، اور اس سے کہا ہے کہ جو اسے بیان کرے اس سے رجوع توبہ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان سب باتوں پر خیال رکھنا چاہیے. عالم اور غیر عالم میں یہ فرق ہوتا ہے. عالم کو اتنی تمیز اور اتنی شعور ہوتا ہے، عالم کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کون سا واقعہ جو ہے وہ خلاف شرع ہے، کون سا خلاف شرع نہیں ہے، کسے بیان کرنا صحیح ہے، کسے بیان کرنا درست نہیں ہے. وہ واقعات کی نزاکت کو دیکھتا ہے اللہ رسول کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، یہ دین سے ٹکرا نہیں ہے، کسی حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہے، کسی قرآن کی کسی آیت سے نہیں ٹکرا رہی ہے. ساری چیزوں کو دیکھتا ہے عالم. غیر عالم کیا؟ غیر عالم کو کتاب ملا وہ پڑھ کے بیان کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عالم اور غیر عالم میں یہ فرق ہے. اور میں نے آپ کو بتایا سید امین القادری یہ تفریح الخاطر کا خوب واقعہ بیان کرتے ہیں،
خوب دھڑلے سے۔ ابھی میں آپ تفریح الخاطر کے اور بھی واقعات آپ کو بتانے والا ہوں، اور اسی طریقے سے فتاویٰ دکھا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے ان پر فتوے لگائے ہیں، بتائے یہ بیان کرنا درست نہیں ہے، وہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اجماع سے ٹکرا رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ میں اور بھی آپ کو واقعات تفریح الخاطر سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اور بھی کتابیں ہیں، میں وہاں سے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ ان پر ہمارے اکابرین نے کیا بیان کیا ہے، کیا بولا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔